امریکہ قطر کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے قطر پر حملے کو امریکہ پر حملہ قرار دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کو ملکی خود مختاری کا اور قومی سلامتی کے منافی قرار دیتے ہوئے قطر نے غزہ امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد امریکی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم کی قطر کے وزیراعظم سے بات کروائی تاکہ وہ حملے پر معذرت کر سکیں۔ آج امریکی صدر نے ایک اہم ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا۔ اس آرڈر کے مطابق اگر قطر دوبارہ کسی بیرونی حملے کا نشانہ بنا تو امریکہ نہ صرف اس کا دفاع کرے گا بلکہ جوابی فوجی کارروائی بھی کرے گا۔ So a lot of developments are taking place. Brigadier Masood, thank you so much for joining us. Brigadier صاحب اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ پلان نہیں ہے جس پہ سب متفق ہوئے تھے، اب وے فارورڈ کیا ہوگی؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں پہلے تو 21 پوائنٹس پہ تھا اور ابھی جب بعد میں ایکچوئل آیا تو 20 پوائنٹس تھا، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سبسیکوینٹ امینڈمنٹ اس میں کی گئی ہیں کیونکہ اس میں نیتن یاہو اپنی چیزیں اس میں ایڈ کروانا چاہ رہا تھا، کیونکہ ان کو ابھی بھی خوف ہے کہ جو فار رائٹ والے ہیں وہ اس پہ تو بڑی آبجیکشن ہوگی۔ ایون ابھی بھی جب اس ود دس چینجز وہ جائے گا تو وہاں پہ بڑے مشکلات ہوں گے، اور میں نے تو اپنے اسسمنٹ میں ان کا یہ واٹر لو ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں فار رائٹ والوں کا تو ایجنڈا ہے اینیکسیشن، آکوپیشن، سیٹلمنٹس اور گریٹر اسرائیل کا کنسپٹ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کسی صورت میں یہ ہم نے ڈسکنٹینیو کرنا ہے غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے مطابق تو یہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں، لیکن جنرلی ہم دیکھیں تو اٹس اے ون ون سچویشن ہے فار دا ٹائم بینگ۔ ہم جو بنیادی مقصد تھا، دیکھیں کہ وہاں 2 سال سے جو جنگ تھی، جو مسائل تھا، لوگوں کو ایک ریلیف دینا تھا، اور اسپیشلی لوگوں کی ڈسپریشن بھی ہے، اور لوگ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنا نفسیاتی دباؤ ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، جس طرح ڈیلی کلنگ سے 68,000 شہید ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ سے اوپر زخمی ہیں۔ سو دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ ان کو کوئی ریسپائٹ ملے، کوئی ایڈز آئے، تھاؤزنڈز آف ٹن دہلی کے حساب سے ایڈ ان ہونی چاہیے، اور سبسیکوینٹ ماڈلٹیز یہ دیکھیں اٹ ول بی اے کنٹینیوس پروسیس، یہ جاری رہے گا، لیکن اس میں یہ ہے اس چکر میں ہم باقی چیزیں اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو آبزرویشنز تھی کہ اس میں جو چینجز کی گئی ہیں، جو 8 ممالک ہیں مسلم عرب اسلامک کنٹریز، they will raise these issues with the ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بات کریں گے۔ If you allow me, brigadier صاحب، ایک تو اسرائیلی وزیراعظم نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینی ریاست قبول نہیں ہے، اور معاہدے میں بھی ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سو یہ کیا ایک بیسک ایشو نہیں ہو جائے گا؟ اس کو کیسے واپس لائیں گے؟ کیونکہ بات تو 2 اسٹیٹ کی تھی جس میں سب مانے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی، یہ 21واں پوائنٹ بتایا یہی جا رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی تھی، لیکن سٹل آپ دیکھیں گے دیر از اے پوائنٹ جو میں نے غور سے دیکھا ہے، تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی ہے، جب وہ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو ہم آکوپائی نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، ہم یہاں سے وڈرا کر کے چلے جائیں گے، پھر یہ بھی کہتے ہیں ہم ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ریئلٹی ہے، ایک آئیڈینٹی ہے۔ سو دیئر فور میرا خیال میں ان کے ذہن میں بھی اس چیز سے، اینڈ سبسیکوینٹلی دیکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، یقیناً چند دنوں میں یہ طے نہیں ہونا ہے، لیکن اٹ از ایک سٹارٹ لیا ہے، میرے خیال میں اس حساب سے ہمیں پازیٹیولی اس کو دیکھنا چاہیے۔ سو جو ایگزیکٹو آرڈر آج امریکہ کو جاری کرنا پڑا، اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ اس میں آگے بڑھا جائے، اور شاید اسرائیل کی طرف سے جو ایک تاثر ہے کہ بہت زیادہ آپس میں نیکسس ہے، وہ شاید ویسے نہیں ہے کہ اسرائیل بھی ان کی بات سے اس طرح نہیں مان رہا جیسے وہ چاہیں گے کہ اس معاہدے میں آئے۔ What do you think؟ یہ بالکل بات صحیح ہے، الٹیمیٹلی یہی ہوگا، جس طریقے سے ٹرمپ نے بٹھا کے فون کروایا امیر قطر کو، پرائم منسٹر آف قطر کو، تو اس کا ایک بڑا واضح میسیج تھا کہ ٹرمپ اس سے خوش بھی نہیں ہے، اینڈ یو نو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کمپلشنس اور پریشر گروپس جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، ٹرمپ کے اوپر بھی ہیں، وہ بھی مسائل ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے چیزیں جس طرح انہوں نے ابھی قطر کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے، تو ابھی تو خیر ابھی قطر پہ اسٹرائک کسی نے نہیں کرنی ہے، لیکن ابھی سمجھ لیں ایک قسم کی ایک سروس کی ہے، ٹوٹل کی کاروائی کی ہے، جسٹ ٹو گیو دی امپریشن وہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد جو اسرائیل میں جو سچویشن بلڈ ہوگی،
اور جو جوڈیشل ریفارمز کا مسئلہ ہے، اور لائکلی جو فار رائٹ کے 13 بندے اس کی گورنمنٹ میں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اتر جائے گا تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی، اینڈ سبسیکوینٹلی ان کے لیے میرا خیال ہے مسائل ٹرمپ کی اس کے لیے، نتنیاہو کے لیے بھی بہت بڑھ جائیں گے. Right, Brigadier Masood Khan, thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین جاری تلخیاں کم کروانے کے لیے آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. آج اسپیکر قومی اسمبلی کے چیئرمین پیپلز پارٹی اور نون لیگی قیادت کی ایک اہم ملاقات ہوئی. ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق ہوا. ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری اور رانا مبشر نے شرکت کی. پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز جھاکرانی نے کی. ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. اس حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیٹس واچ ہر. پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر نوید قمر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ نوید قمر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. آج ملاقات ہوئی آپ کی حکومتی وفد سے، کیا شکوے شکایات ہوئے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ تلخیاں کم ہوئی ہیں یا بڑھ گئی ہیں اس کے بعد؟ ہماری اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے آج ملاقات تھی. اس کے باقی بھی مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ رہنما ہیں، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے ساتھ ہم نے جو ہماری کل کی شکایات تھیں جو کہ ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہی تھیں، جس میں پرائمریلی سی ایم پنجاب صاحبہ کا جو خطاب تھا اس کے بارے میں ہماری جو ریزرویشنز تھیں وہ ڈار صاحب کے سامنے رکھی، اور اس پہ کافی گفتگو ہوئی کہ اس ساری چیز کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ایٹ دا کنکلوژن ڈار صاحب نے یہ ایشور کیا کہ میں یہ ایشو جو ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ لے کے جاؤں گا، میاں نواز شریف صاحب سے پرائمریلی، اور اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی گفتگو ہوگی. تو اب ہم اس کے ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بات ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس کے بعد ہماری فالو اپ میٹنگز ہوں گی جس میں یہ سب چیز ورک آؤٹ ہو جائے گی. کیا آپ نے حکومت کو یہ وارننگ دی ہے کہ اگر ہماری بات کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو ہم اپوزیشن بینچز پہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ گورنمنٹ جانتی بھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ چیزیں اس طرف جائیں، کیونکہ اس کی جو اپنی جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھی ہم سب ایٹ آ لیول سمجھتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ایمیکیبلی ریزالو ہو جائیں، ہماری گریویسز جو ہیں ان کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس پہ سیاست نہ کی جائے. تو آئی ایم شیور کہ جس اسپرٹ میں آج ہماری بات چیت ہوئی ہے اس اسپرٹ میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس چیز کو ریزالو کر لیں گی. نوید قمر صاحب، آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا استحقاق ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ لوگ مداخلت کرے ہیں. آپ کے پاس بھٹو دور کے علاوہ دکھانے کے لیے کوئی کارنامہ نہیں ہے. مریم نواز کی کارکردگی سے خوف زدہ ہے پیپلز پارٹی. اور کامنٹس؟ نہیں، عظمیٰ بخاری کی اسٹیٹمنٹس کو میں جو ہے جواب نہیں دوں گا، nor is it my level to do so. لیکن اس کا یہ حد تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی صوبے کی جو استحقاق ہے، جو اس کی جس حد تک بھی کانسٹیٹیوشن نے ان کو سوورنٹی دی ہے، ہم کسی صورت میں بھی اس کو جو ہے نہ کویسچن کر رہے ہیں، نہ بلکہ ہم اس کے ڈیفینس کے لیے ہمیشہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو مشورہ دینا ایک الگ چیز ہے اور ان کا پاور لے کے اور خود استعمال کر لینا الگ چیز ہے. سو تھنگس ہیو ٹو بی ٹیکن ان پرسپیکٹیو کہ بھائی ہم تو ایک گڈ ول کے طور پہ ہمارا اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ ہم مشورہ دے رہے ہیں. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، ہم تھوڑی فیصلہ آپ کے بیاہ پہ کریں گے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو. لیکن ہم نے کیونکہ یہ فلڈس پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز دیکھے ہوئے ہیں، جو چیزیں ہم نے کیا کھویا کیا پایا والے اس میں ماحول میں دیکھی ہیں، جو ہمیں چیزیں بہتر لگی وہی ہم نے مشورہ دی.
ایک تاثر یہ بھی ہے اور کافی اسٹرانگ تاثر یہ ہے کہ ایک مصنوعی قسم کی آپ لوگوں کی چپکلش ہے. دونوں پارٹیز کے جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سو ایک تو یہ ٹیمپرری ہے اور دوسرا شاید اتنا اوریجنل بھی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جڑے ہوئے یا نہیں کا ایشو نہیں ہے، لیکن ہم سب کا جو انٹرسٹ یہاں پہ یا پھر کامن ہوتا ہے وہ تو لانجیویٹی آف دا سسٹم ہے. کیونکہ اگر سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے، اگر سپوز یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز ہم ماضی میں کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. کیا پاکستان اس وقت افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم ایک اور انسٹیبلٹی کی طرف چلے جائیں؟ نہیں. تو پیپلز پارٹی کا بھی اسٹیک یہ ہے اور میرے حساب سے مسلم لیگ کا بھی اسٹیک یہ ہے. تو وہ تو وہاں تو کامنالٹی ہے، باقی ہمارا کوئی اسٹیک نہیں ہے. نہ ہمارے پاس کوئی وزارتیں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے. ہمارے پاس تو جو ایز این ایل آئی جتنا کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہی ہوگا نا. پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ ایکول معاملات ہیں. اگر آپ نے ان کو نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کیا تو انہوں نے سینٹ میں آپ کو سپورٹ کیا، آئینی عہدوں کے لیے سپورٹ کیا ہے. سو اگر آپ ان کو بتا رہے ہیں تو انہوں نے بھی تو آپ کے لیے کام کیا ہے. دیکھیں سینٹ میں سپورٹ تو خیر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. انیشیلی جو ہم نے کچھ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز مانگی تھی وہ ہمیں مل گئی، جو انہوں نے مانگی تھی وہ ان کو مل گئی. لیکن ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وی آر اسٹل ٹو سیپریٹ پولیٹیکل پارٹیز. ہمارے اپنے منشور ہیں، ہمارے ضرور پالیسی لیولز پہ ڈفرینسز آتے ہیں، اور جہاں ڈفرینسز آتے ہیں وہ ہم اسرٹ کرتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے. نوی کمل صاحب یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ فلسطین کے حوالے سے ہوا، آپ کو اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا. قمر زمان کارا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ بات پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھی. یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ٹیک اپ کیا، نہ صرف یہ کہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے غزہ پہ، لیکن جو پچھلے دنوں میں یہ کیونکہ یہ کنٹینیوس ایکٹیو سارٹ آف رہا ہے. پاکستان سعودی عرب کی جو آپس میں ڈیفینس ڈیل ہوا ہے، یا غزہ کا معاہدہ ہے، یا اور جو یو این جنرل اسمبلی میں ہماری بات چیت ہوئی ہے امریکن پریزیڈنٹ اور دوسروں سے، وہ سب انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہی ول ٹرائی کہ دونوں ایوانوں پہ کل نہیں سوری جمعے کے روز جب ہمارے پاس سیشن ہوگا تو وہ آ کے بریف کریں گے دونوں. کیا وجہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے الائنس کے دوران پارلیمنٹ کا دائرہ کار بہت محدود ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ، isn't this a problem؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات تو آپ مجھے نہیں بتا رہی. جتنا کہ ہم پارلیمنٹ کا رول بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو ہے نا. جیسے اب فائنانس میں بھی ہم نے پہلی دفعہ بجٹ کو پارلیمنٹری کمیٹی میں لے کے آئے، تھریڈ پہ ڈسکس کیا. تو یہ تو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ضرور ایک بہت بڑا اسپیس جو ہے وہ سیڈ ہو گیا ہے فرام پارلیمنٹ اور فار دیٹ میٹر فرام دا انٹائر سیولین سیٹ اپ ٹو ادر انسٹیٹیوشنس. تو وہ جب تک کہ وہ اسٹرگل سے آپ واپس نہیں لیں گے تب تک تو یہ رہے گا. اگر یہ معاہدہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد 2 اسٹیٹ نیشن پہ اگر بات ہو جاتی ہے تو آبویسلی ابراہیم ایکارڈ 2.0 کی طرف جانا ہے. کیا پاکستان تیار ہے اس کے لیے؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پارٹ آف دا ڈیل اس وقت. neither is it on the table نور ہم کوئی اسپیکولیشن کرتے پھریں ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو کی. جب کوئی سچویشن ارائز ہوگی اس وقت پاکستان فرملی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے ایٹ آل